مشکل کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے مخصوص پروگرام راہ انتظار کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ امام زمانہ کا یہ مخصوص پروگرام راہ انتظار جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ خود اسی امام سے منسوب مسجد مقدس جمکران سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ دیکھیے، گفتگو ہماری راہ انتظار کے حوالے سے ہے، یعنی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک ہم کس طرح پہنچ سکتے ہیں، ان تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہے، اور ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ امام سے مخصوص جو ہے سوالات، ان کے جوابات اس پروگرام میں دیے جاتے ہیں۔ مختلف ہمارے یعنی کچھ پروگرام ہوئے جن میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی، اور آج کی جو گفتگو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ خداوند متعال سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ اس کا اسلام کامل ہو چکا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب الزمان یعنی قائم کے اوپر جو ہے قائم کی معرفت رکھتا ہو، اس کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اور اس کی محبت اور اس کی ولایت اپنے دل میں رکھتا ہو۔ یعنی اگر قائم کی محبت اور ولایت اس کے دل میں نہیں ہوگی، تو اس وقت تک اس کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ہمیں روایات ملتی ہیں، اور بہت سی اس طرح کی احادیث ہیں جس میں امام زمانہ کے حوالے سے بہت تاکید کی گئی ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو مختلف جہات سے ہمارے اس موضوع پر گفتگو رہی۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے تاریخی حوالے سے گفتگو کی تھی کہ تاریخی اعتبار سے اس موضوع کی کتنی اہمیت ہے، اور یعنی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم تاریخی نقطہ نگاہ سے بھی اس کو سمجھیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ثقافتی حوالے سے یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ثقافتی اعتبار سے اور کلچرل افیئر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کتنا ضروری ہے اس کے اوپر ہمارے لیے عقیدہ رکھنا۔ اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ آج پھر انہوں نے ہمیں مولانا علی اصغر سیفی صاحب قبلہ کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، پروگرام میں آپ تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آپ کے بھی انشاءاللہ، اور اسی طرح اس اہم ترین ٹی وی چینل کے بھی شکر گزار ہیں کہ بلاخر ایک فرصت ملی کہ ناظرین کی خدمت میں مولا کی معرفت کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ حرف کہنے کی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور راہ انتظار کے حوالے سے انشاءاللہ پروردگار بحق امام زمانہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم واقعاً راہ انتظار جو مقدس راہ ہے اس کے انشاءاللہ مخلص اور باوفا راہی بنے انشاءاللہ۔ قبلہ گفتگو اس سے پہلے ہماری تاریخی حوالے سے رہی ہے، تو آج ہم ثقافت اور کلچر کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ موضوع جو مہدویت جس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، یہ ثقافتی اعتبار سے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتب تشیع کچھ اس انداز سے تشکیل پایا ہے، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ اصل میں حقیقی معنی میں اسلام یہی ہے کہ جو ہمیشہ اپنے زمانے کے امام کی مرکزیت اور محوریت پر جو ہے وہ قائم ہے۔ بے شک ہم جس امام کے دور میں ہیں، ہمارا کلچر جو ہے اصل میں اسی امام کی ہی منشا کے مطابق تشکیل پاتا ہے۔ جی، فرض کریں ہم مولا امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہیں تو ہمارا کلچر حسینیت ہے۔ جی، ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہیں تو ہمارا کلچر وہی جعفری ہونا ہے۔ صحیح۔ تو ہر امام کی منشا کے مطابق ہمارا کلچر تشکیل پاتا ہے، اور آج ہم امام غائب کے زمانے میں ہیں، جی، اور مولا کا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عظیم اور مقدس وجود تو کائنات میں زمین پر موجود ہے، جی، لیکن ہم ان کے حضور سے، ان کی زیارت سے جو محروم ہیں، یہ 260 ہجری سے ہم محروم ہیں۔ صحیح۔ 260 ہجری کو جب مولا پردہ غیبت میں گئے
اس وقت سے لے کر اب تک جو شیعہ مکتب کا کلچر ہے وہ امام غائب کا انتظار ہے۔ قبلہ امام غائب کا انتظار تو ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن ہم جو موجودہ صورتحال اپنی دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں جو عام طریقے سے نعرہ بھی زبان پہ ہوتا ہے جوانوں کی، جی وہ یہی ہوتا ہے کہ جیو علی کی طرح اور مرو حسین کی طرح مثلا، درست ہے۔ ٹھیک ہے، کہ امام مولا کائنات سے ہمیں جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے اور شہادت کا جو طرز ہے وہ ہمیں امام حسین علیہ السلام سے سیکھنا ہے، درست ہے۔ تو مہدویت کچھ کم رنگ سا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ تو درست ہے کہ گزشتہ جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ بے شک، مولا علی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں درس لینے ہیں، جی اور شہادت امام حسین علیہ السلام بھی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ بے شک، اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہمیں یہ سکھایا ہے ائمہ نے کہ قائم کے ساتھ وفا کیسے کرنی ہے، جی قائم کے لیے شہادت کیسے دینی ہے، اور قائم کے ماننے والے کس انداز سے جیتے ہیں، علی کے انداز سے جئیں گے اور حسین کی طرح شہید ہوں گے تو صحیح، قائم کا یہ مشن جو ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ انشاءاللہ، تو گزشتہ ائمہ کی زندگی جو ہے ہمارے لیے اسوہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کے علی اور حسین سے غافل ہو جائیں، جی بالکل، اور یہ غفلت جو ہے یہ باعث بن رہی ہے کہ ہمارا انتظار بھی طولانی ہو رہا ہے، یہ غیبت بھی طولانی ہو رہی ہے، اور مولا کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جی ہم جو منتظر ہیں وہ اس عنوان سے منتظر تھے کہ ہم وہ تمام کوششیں کریں، وہ تمام فرائض جو امام غائب کے حوالے سے تھے، جو ہماری کتابوں میں جی ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بیان کیے تھے کہ مہدی کا انتظار ایسے کرنا ہے، صحیح، اور انتظار کے اندر ان صفات کا خیال رکھنا ہے، اور انتظار کے اندر یہ اعمال انجام دینے ہیں، وہ اس لیے تھے کہ یہ چیزیں باعث بننی تھی کہ مولا کے ظہور میں تعجیل ہونی تھی۔ جی ہم جو ہے وہ زیادہ تر دعاؤں میں تعجیل کی حد تک رہ گئے ہیں، بالکل، باقی اپنی عملی زندگی میں آپ کی بات درست ہے، ہماری عملی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی غفلت جو ہے وہ یہی ہے کہ میں اس حوالے سے ایک بزرگ کی بات نقل کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا، وہ خود بھی سید تھے، جی اور یہ میں جو واقعہ نقل کر رہا ہوں یہ ایک وصال یار کے عنوان سے کتاب جو مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے عنوان سے چھاپ یعنی نشر ہوئی ہے، اس میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ ایک سید بزرگوار نے خواب میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، تو انہوں نے شکوہ کیا۔ اب وہ چونکہ ایرانی تھے تو بی بی زہرا نے انہیں فارسی میں کہا جی کہ من در آن زمان مظلوم بودم، صحیح، کہ میں اس زمانے میں بہت مظلوم تھی، جی ولی در این زمان پسرم مہدی از من مظلوم تر است، اللہ اکبر، لیکن اس زمانے میں میرا بیٹا جو ہے مہدی وہ مجھ سے بھی زیادہ زیادہ مظلوم ہے۔ جی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی زہرا بھرے گھر میں تھیں اور ایک مصیبت آئی، اور بی بی نے جب گریہ کیا، حزن کیا، بہت سارے لوگ ان کو تشفی تسلی دینے والے، ارد گرد ان کے بچے، شوہر، جی تو انہوں نے کوئی جدائیاں برداشت نہیں کی۔ صحیح، ایک جدائی برداشت کی تھی وہ بابا کی، بالکل، اور وہ بابا کی جدائی ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوئی۔ لیکن غور کریں، مولا امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف 1200 سال سے تنہا ہیں، بے شک، نہ کوئی عزیز رہا، اللہ نہ کوئی اکبر، بھائی رہا، نہ کوئی بہن رہی، نہ کوئی اپنے خاندانی کو رشتہ دار رہا، وہ کس عالم میں تنہا زندگی گزار رہے ہیں۔ جی اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی انسان کا اپنے جس کے تمام سارے دنیا سے چلے جائیں جی اور اسے ایک طولانی تنہا زندگی گزارنی پڑے، وہ خود بھی تکلیف دہ ہے، اور یہ اس وقت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ جب جن انصار اور جن اصحاب، جن شیعوں پر امیدیں ہوں کہ وہ ایسے کام کریں کہ میرا ظہور جلد ہو، اور وہ کام بھی معاشرے میں نہ ہو رہے ہوں، تو پھر یہ تنہائی اور تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ جی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں ناظرین کی اچھا خدمت قبلہ میں۔ معاف کیجیے گا، جی یہ مثال ہم آپ سے سنیں گے، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے اور اس طرح کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ امام علیہ السلام پورا خاندان ان کے ساتھ ہے، پورا قبیلہ ان کے ساتھ ہے، اور فرزندان ہیں اور بیٹیاں ہیں، یعنی تمام ان کے ساتھ ہیں، تو یہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مولا جب ظہور فرمائیں گے اس وقت ان کی ازدواج ہوگی، اس وقت ان کے فرزند ہوں گے، اور بعد میں جو اس حکومت کو بھی سنبھالیں گے۔ ہماری بعض روایات میں آیا ہے کہ مولا کا بیٹا جس کا نام احمد ہے، صحیح، وہ مولا کے بعد جو ہے اس حکومت صالحین کو جو ہے بعنوان وصی امام سنبھالے گا، ایسی روایت بھی ہیں۔ جی لیکن آیا زمانہ غیبت میں جی امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف کی زوجہ ہے، ان کے بچے ہیں، آیا وہ بھی طبی عمر ہے یا ان کی بھی امام کی طرح استثنائی طولانی عمر ہے؟
اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس کی بہترین دلیل خود یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے یہاں تاکیدات ملتی ہیں خاص طور پہ عقد کے حوالے سے، کہ مثلا جو عقد کر لے اور پھر اس نے اپنا آدھا دین جو ہے محفوظ کر لیا، یا یعنی 2/3 دین محفوظ کر لیا، اتنی تاکیدات جو ہیں تو ظاہر ہے امام علیہ السلام کے اوپر بھی یہ تمام احکام نافذ ہوتے ہیں، اور امام بھی اس سے جو ہے وہ جدا نہیں رہ سکتے۔ میں اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، صحیح، دلیل اس بات کے لیے نہیں ہے اور نفی کے لیے بھی نہیں ہے۔ جی یعنی میں یہ 100% اطمینان سے نہیں کہہ سکتا کہ مولا کے جو ہے وہ قبیلہ ہے، خاندان ہے، اور نہ میں اطمینان سے نفی کر سکتا ہوں۔ ہمارے پاس نفی و اس بات پر دلیل نہیں ہے۔ دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہو سکتا نہ ہو، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حجج الہی ہوتے ہیں جی ان کے احکامات عام لوگوں کی نسبت فرق کرتے ہیں۔ ہوں، عام آدمی کو اپنا دین بچانے کے لیے اس پر جو ہے وہ شادی جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، جی لیکن معصوم ہے۔ صحیح، اب جس جہت سے ہم عام آدمی پر لاگو کر رہے ہیں، معصوم اس جہت سے منزہ ہے، اس کے اندر نہ وہ وسوسہ ہے، نہ وہ شیطان اسے اس انداز سے ان پر مسلط ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو قاعدہ کلی ہے یہ اس میں واقعاً انبیاء اور حجج الہی مستثنیٰ ہیں، شامل نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زندگی ہے کہ آپ جو ہے ابھی تک زندہ ہیں، اور امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف سے بھی زیادہ زندگی ہے، لیکن کسی جگہ پر یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ نے ازدواج کی ہے، حالانکہ آپ نے وفات نہیں پائی، آپ اپنی جو ہے وہ قبل از وفات زندگی میں ہیں۔ بشک آسمان چہارم پہ ہوں، آسمان سیوم پہ ہوں، جہاں بھی ہوں، جی جی لیکن یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ کی ازدواج ہوئی ہے۔ جب عیسیٰ ابن مریم جو ہے 2000 سال زندگی کرتے ہوئے اور وہ پروردگار کی طرف سے کوئی ضروری نہیں ہے ان کے لیے شادی کرنا، تو ہم ایسا فرض کیوں امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کے بارے میں کرتے ہیں؟ صحیح، اس کے علاوہ ہمارے سامنے مثال حضرت زکریا کی بھی ہے۔ جی حضرت زکریا عین جوانی کے عالم میں شہید ہوئے ہیں، لیکن بالغ تھے اور تمام تر تقاضے اپنی جگہ موجود تھے، لیکن انہوں نے شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا۔ صحیح، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اصول اور قواعد ہم بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کی نسبت ہمارے ائمہ جو ہیں وہ اولیٰ ہیں اور منزہ ہیں، اور وہ جس جہاز سے ہم دیکھتے ہیں وہاں ان چیزوں کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری نقطہ اسی سوال کے جواب میں کہ جس خدا نے ہمارے لیے یہ سنت موقدہ کی ہے، جی اگر اس کی منشا نہ ہو کہ حجت شادی کرے صحیح، تو بس پھر بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ جی یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ کی ذاتی زندگی جو ہے جی وہ تابع ہے منشا الہی کے۔ بے شک، اگر منشا خدا ہے تو نکاح کریں گے، جی جی منشا ہے تو 2 کریں گے، منشا ہے تو 3 کریں گے، منشا ہے تو 4 کریں گے، منشا نہیں ہے تو شاید 1 بھی نہ کریں، چونکہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی منشات اور مرضیات الہی کے تابع۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، میرے خیال اس میں تو شافی جواب ہو گیا بالکل بالکل اس صحیح موضوع کا۔ فرمایا آپ نے، بالکل اب ہم آتے ہیں اپنے اصل بحث کی طرف جی۔ کہ مولا امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کے حوالے سے مکتب تشیع کا کلچر، اصل میں وہ کلچر ہے انتظار، چاہے ہم اس کو درک کریں یا نہ کریں۔ صحیح، دنیا ہمیں اسی عنوان سے دیکھتی ہے۔ اہل تسنن، دیگر مکاتب کے جو لوگ ہیں، حتیٰ کہ مستشرق دیگر ادیان کے لوگ، وہ جب وہ شیعت کی تعریف کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو کہ ایک امام غائب کے منتظر ہیں۔ بالکل اصل میں ہمارا کلچر انتظار ہے، چاہے ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ یہ کلچر انتظار جو ہے اس کی راہ مہدی کی طرف ہے، اور ہم نے جانا اسی کی طرف ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ابھی ہم غفلت میں ہیں اور ان چیزوں کی طرف اگر متوجہ ہم ہیں۔ اس کو اپنے لیے کلچر کے عنوان پہ انتظار کو سمجھیں قبلہ، تو پھر وہی جو آج کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر میں یہ سوال کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بس تم کچھ مت کرو، پھر بیٹھے رہو، انتظار کرو خالی اپنے زمانے کے امام کا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، انتظار میں یہ دونوں احتمال ہیں کہ انتظار جو ہے آیا وہ حالت ہے یا عمل ہے۔ جی بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنے دنیاوی کاموں میں، اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہے، ساتھ یہ کہتا ہے ہاں میں مہمان کا انتظار بھی کر رہا ہوں، حالانکہ اس سے نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی انتظار کر رہا ہے، وہ تو اپنی روٹین کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ایک حالت ہے جو اس نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے، ورنہ اصل میں وہ کوئی منتظر نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے، وہ آپ روزمرہ کے جو کام ہیں، روٹین کے کام، وہ نہیں کر رہا، بلکہ واقعاً لگتا ہے کہ یہ کسی کا منتظر ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام اس کے انتظار کے عنوان سے کر رہا ہے۔ صحیح، تو ہماری جو احادیث اور روایات ہیں وہ انتظار کو عمل سے تعبیر کرتی ہیں، بلکہ افضل اعمال سے۔ جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور فرمان ہے
کہ افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی صرف عمل نہیں ہے بلکہ افضل عمل ہے، تو بس انتظار جو ہے وہ عمل ہے۔ اب جب ہم اسے عمل کہتے ہیں تو اس وقت ضروری ہے کہ ہم احادیث اور روایات میں دیکھیں کہ ائمہ علیہم السلام کی عمل انتظار سے مراد کیا ہے۔ جی عام طور پر ہمارے لوگ جو ہیں ان کا تصور یہ ہے کہ شاید ائمہ کی عمل انتظار سے مراد یہی ہے جو ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خمس دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، یہی مسائل جو ہیں شاید یہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں سے شاید کو نکالیں، ضروری ہے کہ ہم آئیں خود روایات کا مطالعہ کریں، چونکہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہم ائمہ کے زمانے میں بھی کرتے تھے، ہو سکتا ہے زمانہ ظہور میں بھی کریں، تو امام غائب کے انتظار کے عنوان سے یہ کام نہیں ہے۔ صحیح، بالکل، یہ تو ہماری روٹین کی ایک دینی زندگی ہے جو ہم نے ہر دور میں گزارنی ہے، چاہے ہم امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوں، چاہے مولا کے ظہور کے زمانے میں ہوں، نماز ہم نے پڑھنی ہے، روزہ ہم نے رکھنا ہے، رسومات جو ہے مکتب کی وہ ہم نے انجام دینی ہے۔ تو بس وہ انتظار کیا ہے کہ جو مولا کے ظہور کا پیش خیمہ ہے، جی بالکل، یہ اس بہت کو ہم نے اہم چیز ہے۔ احادیث اور روایات سے ڈھونڈنا ہے، اس وقت ہمیں اپنے صحیح معنوں میں کلچر کا پتہ چلے گا۔ جی اور ایک متاسفانہ جو ہے ایک افسوسناک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ممبر ہے اور بعض اوقات ہمارے ارد گرد جو بعض خطیب ذاکر ہمارے جو بعض اوقات معمم لوگ بھی ہو سکتے ہیں، میں کلی بات کر رہا ہوں، جی جی بعض اوقات وہ کلچر انتظار کو جب بیان کرتے ہیں تو الٹا انحرافات بیان کر دیتے ہیں، یعنی بجائے کہ وہ مہدویت کی طرف لوگوں کو کھینچیں اور ان کو مولا کی طرف اس سے اور متنفر کر دیتے ہیں لوگوں الٹا وہ کوئی ایسے کام کر دیتے ہیں کہ جس سے لوگ اصل کلچر انتظار سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایک منتظر کو چاہیے کہ وہ کلچر انتظار کے تقاضوں کے مطابق جو اعمال ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ ایک پورا جو ہے اس پر انشاءاللہ جو ہے ایک 20-30 منٹ کی گفتگو جو ہے اس پر انشاءاللہ کریں گے، جی، ایک پورا پروگرام اس پہ ہوگا، یعنی انحرافات اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ انتظار کا جو ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں کیا انتظار کرنا ہے فکری اس وقت؟ اعتبار سے کیا ہے، انتظار عملی اعتبار سے کیا ہے، ایک وظائف منتظرین پوری ایک بحث ہے کہ انشاءاللہ پورا پروگرام اس پہ ہوگا۔ تو عرضی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ہمارے بعض اوقات وہ بجائے کہ اصل وہ وظائف انتظار کی طرف آئیں، بعض اوقات انحرافات کی طرف آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کلچر بگڑ جاتا ہے جی اور وہ کلچر جو ہے اپنی اصل شکل میں نہیں رہتا۔ تو ہمارا ایک شرعی جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل وظائف کو ڈھونڈیں، اس پر عمل کریں، انحرافات سے اپنا دامن بچائیں۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مہدویت کے نام سے لیکن غلط چیزیں ہیں اس کی طرف جو بیان ہوتی ہیں۔ مثلا کس طرح کی چیزیں؟ مثال جو ہے آج کل ہمارے ایک کنسیپٹ جو چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولا آئیں گے وہی سارا کچھ کریں گے، ان ظالموں سے مولا لڑیں گے۔ کوئی اگر اٹھ کے کسی ظالم پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی بدعت ہوتی ہے، کوئی دین کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، اگر کوئی صاحب امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو چکا ہے بالکل وہ آج کرتے کل۔ ہیں تو لوگ الٹا انہیں روک دیتے ہیں، بلکہ ایک اور جو غلط تصور ہمارے بعض جوانوں میں شیاطین کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جی بھر کے گناہ کرو تاکہ مولا کا ظہور ہو، اللہ چونکہ امام کے ظہور سے پہلے زمین نے ظلم و ستم سے بھرنا ہے، تو اس طرح ظہور نہیں ہوگا، تو آئیں مل کے گناہ کریں تاکہ، یعنی یہ ایک انحراف ہے جو ایک اہم ترین انحراف ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ اسی طرح ایک انحراف یہ ہے کہ لوگوں کو مولا کے نام سے ڈرایا جاتا ہے کہ جب امام آئیں گے وہ بے پناہ سختی کریں گے، ہر 10 میں سے 7 ذبح ہو جائیں گے، اور جو ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، جسے مسائل حلال و حرام کا پتہ نہیں ہوگا، امام اس کو قتل کریں گے۔ اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ بھی بعض وقت کی جاتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یا آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس طرح کی روایات بھی لائی جاتی ہیں یا منسوب کی جاتی ہیں یہ باتیں کہ جو اس سے پہلے کے زمانے تھے ان میں تھوڑی سی وہ پائی جاتی تھی کہ تھوڑا درگزر کرنا اور نظر انداز کرنا، لیکن یہ آخری حجت ہے، یہ تو فیصلہ کن مرحلہ ہے، فیصلہ کن مرحلہ ہے، اور مولا کو ایک بہت ہی سخت حاکم، بلکہ نعوذ باللہ بعض لوگ جو ہے کہ ظالم، امام تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، امام تو رسول اللہ کی سیرت پہ ہیں، نماز نہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی سزا اور حد نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، ہاں ہو سکتا ہے اس پہ سختی کی جائے، اس سے تنبیہ کی جائے، جی لیکن اس کی سزا قتل نہیں ہے۔ قتل جو ہے وہ
اگر کسی نے کسی بے گناہ کو قتل کیا ہے تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے. جی کوئی فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے صحیح. اسے قتل کیا جائے. کچھ چیزیں مثلا ایک شخص جو ہے شادی شدہ زانی ہے جی اس کی سزا قتل ہے. صحیح. تو وہ جو چیزیں جہاں اسلام نے حد قطر رکھی ہے مولا اسی کو اجرا کریں گے, جی نہ کہ اپنی طرف سے ہر چیز کی سزا قطر رکھیں گے صحیح. کہ لوگ جو ہیں خوفزدہ ہیں. یا بعض لوگ جو ہیں ایک اور انحراف جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ مولا کا نام لے کے پیشین گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں جی کہ جناب یہ واقعہ ہو گیا ہے, اب 1 سال کے بعد مولا کا ظہور ہونے والا ہے, اگلے مہینے ظہور ہونے والا ہے, فلاں دیکھیں جی سوریہ کے اندر یہ حالات ہیں, عراق میں یہ حالات ہیں, پاکستان میں یہ حالات ہیں, ہند میں یہ حالات ہیں, یمن میں یہ حالات ہیں, امریکہ میں یہ حالات ہیں. بس یہ نشانیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, جیسے کرونا کا مسئلہ ہے جی جی تو لوگ جو ہیں بہت جلد جو ہے مولا کے ظہور کی پیشین گوئیاں شروع کر دیتے ہیں. صحیح. جب پیشین گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں لوگ بجائے کہ وظائف کی طرف آئیں اور مولا کے ناصر بنیں تاکہ ظہور کا پیش خیمہ ہو, لوگ پیشین گوئیاں سن کر سرد ہو جاتے ہیں کہ اب جی ویسا ہی ظہور ہونے والا, اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب کہ ظہور نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض کا لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اصل میں امام مہدی بھی ہیں یا نہیں ہیں, صحیح. چونکہ وہ اس کے ذہن میں تردد ہو گیا, اس کے ذہن میں شک پڑ گیا. بالکل. اور روایات میں غیبت کے زمانے میں ایک گروہ کا مولا پر شک و تردید پیدا کر کے دین سے خارج ہونے کی پہلے ہی ہمیں خبر دی گئی تھی جی کہ یہ مشکل بھی ایک پیش آئے گی. اور اس میں ایک بہترین جو کردار ادا کرتے ہیں, یا میں کہوں گا ناپسندیدہ ترین جو کردار ادا کرتے ہیں, بعض ہمارے اہل ممبر ہیں کہ مثلا آغا بہجت کا نام لے کے ایک پیشین گوئی کر دیتے ہیں جس کا آغا بہجت کی روح کو بھی نہیں پتا. صحیح. خود آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھے تو ان کا نام لے کے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا, تو وہ بعض کا تکذیب کر دیتے تھے کہ میں نے یہ نہیں کہا. اب جب کہ وہ وفات پا چکے ہیں تو بعض کا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کا نام لے کر بہت ساری ایسی پیشین گوئیاں کرتے ہیں, حالانکہ ہماری روایات میں ائمہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ جو قائم کے ظہور کی پیشین گوئی کرے ان کے وقت کو معین کرے وہ کذاب ہے, وہ کذاب ہے, وہ کذاب ہے. حتیٰ کہ ائمہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسی پیشین گوئی کرے اس کی فوری تکذیب کرو, اس کے مقام کو نہ دیکھو وہ کس مقام پہ, کس لباس میں ہے, کس لباس میں ہے, بالکل. اس کی تکذیب کرو, کیونکہ ہم نے تمہارے لیے مہدی کے ظہور کا وقت معین نہیں کیا. اب اگر کوئی کر رہا ہے وہ کذاب ہے. جی تو بالکل. اس قسم کے بہت سارے انحرافات ہیں ہمارے معاشرے میں. جی. اسی طرح ملاقات کا ایک انحراف چلا آ رہا ہے, جگہ جگہ پہ اعمال ایسے ایسے پیر و سوال کیے مرشد جاتے بیٹھے ہیں. ہوئے ہیں جی جی جو لوگوں کو جو ہے وہ مولا کا نام لے کے, بلکہ میں کہوں گا یہ دشمن ہیں. بالکل. بعض لوگ جو ہیں بظاہر تو امام مہدی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں لیکن در واقع جو ہے ان کی دشمنی کر رہے ہیں, ان کے مشن کے خلاف یہ ہم جو اس ہے وقت اقدام کرتے ہیں. ہم اس وقت جو ہیں بیشتر مولا کے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں, صحیح. بجائے کہ مولا کی طرف حقیقی معنوں میں کوئی ہمیں متوجہ کرے اور ان کی راہ پر لے چلے. جی بیشتر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہے وہ دشمنی والا کام زیادہ ہوتا ہے مولا کے ساتھ. نتیجہ یہی ہے کہ ظہور میں تاخیر ہے اور غیبت تولا نہیں ہو رہی. اور دشمن بھی اگر ایسا دشمن ہے جو سامنے محاذ آرائی کر رہا ہے تو اس کو ہم پہچان سکتے ہیں, لیکن جو خود اپنے لباس میں ہے ایک محب کے اس میں, یعنی جیسے منافق کی صورت میں کوئی آتا ہے نا, اس کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ان دشمنوں کا پہچاننا بہت سخت ہے. تو آپ کوئی ملاک ہمارے ناظرین کے لیے میں یہ مختصر کروں طور گا پہ؟ کہ اتفاق سے مولا امام زمان کے دشمن ہر طرح کے ہیں. جی. کچھ تو ایسے ہیں جو ظاہر بظاہر ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر صہیونیت, جی جی خود امریکہ, عیسائی, یہودی, بالکل ان کی جتنی فلمیں بن رہی ہیں آخر الزمان پر وہ مشرق سے آنے والے رہبر سے ڈرا رہی ہیں. بالکل بالکل. مثلا اگر ناظرین اگر دیکھے دا مین ہو سا ٹمارو, یہ 25-30 سال پہلے یہ فلم بنی ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب سے ایک مہدی نامی ایک شخص اٹھے گا, ایرانی, پاکستانی, مسلم, جتنے بھی دیگر ہیں اردو زبان والے, انڈیا کے, سب لوگ جو ہیں اس کے پیچھے ہوں گے. وہ لندن کو تباہ کرے گا, نیو یارک کو تباہ کرے گا, فرانس کو تباہ کرے گا, دنیا کو تباہ کرتا چلا جائے گا. پھر امریکہ اور اس کے ہواری اٹھیں گے اور اسے لڑیں گے اور اس کو ماریں گے تاکہ دنیا کو امن ہو. یعنی مشرق سے آنے والا جو رہبر ہے اسلام کا, اس کی نفرت ابھی سے فلموں کے ذریعے جو ہے, اس سلسلے میں کئی فلمیں بنی ہیں. ارباب حلقہ بنی, گڈزیلا بنی, کئی فلمیں ایسی بنی ہیں کہ جس میں مشرق سے آنے والی ایک طاقت کو مسخ شکل میں, ہیبتناک شکل میں, جانور کی شکل میں, درندے کی شکل میں, یا ایک ایسا انسان, یا جیسے آج کل جو زامبی کے عنوان سے فلمیں بن رہی ہیں وہ بھی اسی عنوان سے ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے کہ یہ زامبیاں کہاں سے بن رہی ہیں, ان کا ہدف کیا ہے اور یہ کیا کریں گی. تو خلاصہ یہ ہے وہ پوری طاقت خرچ کر رہے ہیں, اتنا لٹریچر, اتنی فلمیں, اتنی کتابیں ان کی امام مہدی کے خلاف. امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا تھا
تو کتنا عرصہ تک وہ عراق کے سرداب خانوں میں امام مہدی کو ڈھونڈ رہے تھے. اس زمانے میں بش نے یہ کہا تھا کہ ہم ارمگڈون کے لیے لڑ رہے ہیں. ارمگڈون ایک ان کے ہاں ایک اصطلاح ہے جسے ہم جنگ کرکیسیا کہتے ہیں, کہ جو دو قوموں میں ہوئے گی مشرق اور مغرب کے اندر. تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ایک دینی مسئلہ ہے کہ ہم نے مہدی کو تلاش کرنا, اس کو مارنا ہے تاکہ وہ یعنی جتنا انہیں یقین ہے ہمیں یقین نہیں ہے. ایک تو یہ لوگ ہیں, یہ دشمن اللہ. دوسرے دشمن ہمارے بھائی, ہمارے ارد گرد جو مکاتب والے ہیں, اگرچہ وہ اصل عقیدہ مہدویت میں ہمارے ساتھ قائل ہیں, وہ بھی منتظر ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مہدی آپ کا پیدا ہوا ہے اور غائب ہے, ہم اس کے دشمن ہیں. صحیح. وہ بھی ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. کتنی کتابیں, کتنی تقریریں, بلکہ ان کو بہت زیادہ غصہ بھی ہے کہ یہ آئیں گے اور کیا کیا کریں گے, پتہ نہیں ہمارے اصحاب کے ساتھ کچھ جھوٹی ضعیف روایات کو بنیاد بناتے ہیں نکالا جائے گا اور وہ اور حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں, افسانے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. یہ بھی دشمن ہے, یہ بھی اللہ دشمن ہے. تیسرے دشمن ہماری تشیع کے لباس میں, کہ جو فقہا کی تقلید سے منع کرتے ہیں, جو کہ جن کی تقلید کو امام نے واجب قرار دیا, جن کو امام نے حجت قرار دیا, ان کی راہ سے ہٹاتے ہیں, لوگوں کو نماز سے دور کرتے ہیں. آئیں جی ہمارا مولا سے رابطہ ہے, ہمارے پاس مولا کا ٹیلی فون نمبر ہے, مولا سے رابطہ کرواتے ہیں, چلے کٹواتے ہیں, پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں, لوگوں کے احساسات, دینی جذبات سے کھیلتے ہیں اور لوگوں کو دینداری سے نکال کر فسق و فجور میں لے آتے ہیں. حتیٰ کہ اس کام کے اندر مرد کیا خواتین بھی پیچھے نہیں رہیں. انڈیا اور پاکستان اور کئی جگہوں پر میں نے دیکھا, حتیٰ ایران میں ایسی خواتین ہیں جنہوں نے زوجہ ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. بالکل ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. تو خلاصہ یہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو آستین کے سام ہیں, اندر بیٹھ کر مولا کا نام لے کر بظاہر مولا کی طرف لوگوں کو لا رہے ہیں, لیکن در حقیقت امام مہدی کے دشمن ہیں, ان کے مشن کے دشمن ہیں, اور ان کی غیبت میں اور ظہور کے میں تاخیر کا باعث بن رہے ہیں. تو اس وقت میں آخری جو بات کہوں گا اور والسلام, وہ یہ ہے کہ مولا کے دشمن تو اتنے سارے ہیں, باہر کے اور اندر کے. تو میں جو مولا کا سچا ناصر بننا چاہتا ہوں, میں نے اب تک کیا کیا, اصل میں نے کیا کیا. آپ یوں حساب لگا لیں کہ ایک مورچہ ہے, دشمن کی طرف سے مسلسل وار ہو رہے ہیں, اپنوں نے ابھی دفاع بھی شروع, ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ان کو برداشت کر رہے ہیں, برداشت کریں, اور دفاع بھی شروع نہیں کیا. اور بلکہ ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ وہ آ جائے تو مل کے دفاع کریں گے. نہیں, وہ آ جائیں اور وہ لڑیں, ہم بیٹھے رہیں گے. جی بالکل. قرآن کے اندر حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کے گئے, ایک عجیب غریب جو ہے قوم کا سامنا ہوا, تو قوم نے موسیٰ کو یہی کہا کہ تو اور تیرا خدا جائے, ہم بیٹھے ہیں. تو بعد میں کتنا ان پر عذاب ہوا. غیبت کی تاخیر بھی ایک عذاب ہے. اللہ تعالی ہم کو اپنے وظائف کی طرف انشاءاللہ متوجہ کرے, اور ہم اپنے مولا کے جلد ظہور کا پیش خیمہ بنے انشاءاللہ. بہت شکریہ قبلہ, جزاک اللہ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ. ناظرین, بڑی اہم گفتگو رہی ہمارے مہمان کی آج ثقافتی اعتبار سے, جو اس موضوع کی ضرورت ہے اس کے حوالے سے, اور بہت اہم نقطے کی طرف ہمارے مہمان نے اشارہ فرمایا. جناب موسیٰ کے حوالے سے جو نقطہ تھا, کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو. دیکھیے ایسا ہوتا چلا آیا ہے, یہ تو ہمارے مہمان نے جناب موسیٰ کے حوالے سے کہا. آپ خود دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تشریف لائے ہیں, تو یہ یہود مکے کے اطراف میں جمع ہوئے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر ایک نبی آنے والا ہے. وہ انتظار کرتے تھے, کفار سے کہتے تھے کہ جب وہ آئے گا تو ہم مل کر جو ہے وہ بدلہ لیں گے تم سے, کافروں سے. لیکن جس وقت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں, تو وہ کفار ایمان لے آئے, لیکن یہی جو انتظار کر رہے تھے رسول کا, انہوں نے انکار کر دیا. بہت سے اس کی مشکلات ہو سکتی ہے, آپ دیکھیے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے درس عبرت ہے. خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امام کے انتظار کرتے رہیں, لیکن جب امام تشریف لائیں تو خود ہم امام کے منکر ہو جائیں. کہیں ان کا آنا ہمارے مفادات سے نہ ٹکرا رہا ہو, کہیں ہم دیکھیں کہ ہم کسی دوسری مشکلات کے شکار نہ ہو جائے. ہمیں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ خداوند متعال ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے, اور اسی طریقے سے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم امام کے حقیقی منتظر بن سکیں. یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان.